اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم عرفان اللہ مرزا ہے، سرائے عالمگیر سے تعلق ہے اور اسلامی دعا خانے کی ذمہ داریاں ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع مفاد عامہ کے تحت لوگوں کو، عوام کو، مریضوں کو کرونا کووڈ-19 جس کا آج کل ساری دنیا میں ایک چرچا ہوا ہے، اس کے بارے میں ایسی گفتگو بتانا ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو۔ اس ضمن میں ہماری جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر روز سینکڑوں کے حساب سے مختلف ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جن میں مختلف تھیوریز، کبھی اس کو کانسپریسی تھیوری کہا جاتا ہے، کبھی اس کو عذاب الہی کہا جاتا ہے، اللہ حاضر قیاس، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو ادویات کے ضمن میں بھی بہت ساری چیزیں ہر آدمی نے اپنے طور پہ تجویز کی ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون سی چیز اس میں صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں اپنے علم فہم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدید جتنے ریسرچرز ہیں انہوں نے جو اس کے لیے 3 بنیادی اصول متعین کیے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس میں سوشل ڈسٹینسنگ، جس کو ہم سماجی فاصلہ ہے، اس کی فالو کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ماسک کا پہننا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے سینیٹائزیشن ہے، ہاتھوں کا بار بار دھونا۔ ان 3 چیزوں کے اوپر تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ سارے لوگ، جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان ہیں، وہ سارے ان کے اوپر عمل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دین جو دین فطرت ہے، یہ اس کرونا کے بارے میں بھی کوئی ہمارے پاس اس چیز کی کوئی وضاحت ہے یا کوئی پریونشن ہے؟ تو میری ذاتی ریسرچ ہے، اور جتنے ہم مسلمان لوگ الحمدللہ جو نمازی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کووڈ کا جو سب سے بڑا بچاؤ ہے وہ ہے ہمارا وہ وضو اور ہماری نماز۔ جب ہم وضو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اتنا شاندار آپ کا پریونٹیو میجر ہے کہ دیکھیے، آپ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو تسلی کے ساتھ اپنے کلائیوں تک دھونا ہے، اور 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا جو سینیٹائزیشن والا عمل پہلے سٹیپ پہ مکمل ہو گیا، اور یہ کم از کم آپ نے دن میں 5 دفعہ کرنا ہے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ 6 دفعہ اور اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہم نے جو انفیکشن ہمارے ہاتھوں سے منہ کی طرف یا ناک کی طرف جانی تھی، ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا قانون دیکھیں کہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد جو سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں وہ ہے منہ کی کلی کرنا یا مسواک کرنا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو مناسب یہ ہے کہ آپ مسواک ضرور کریں، اس لیے یہ سنت بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے دانتوں کی، مسوڑوں کی قدرتی حفاظت بھی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے منہ میں کسی وجہ سے کوئی بھی لعاب کسی کا اڑ کے گیا ہو یا کوئی انفیکشن ہو تو مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی مسواک استعمال کر سکتے ہیں، ایون جو ٹوتھ برشز ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ اس کے بعد آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ سیدھا سا ہے، اور وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا جو صحیح طریقہ مسنون ہے وہ یہی ہے کہ 3 دفعہ اب اس میں جو ہم نے منہ کو دھویا ہے یا گلے کو صاف کیا ہے اس میں غرارے بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے یہ وضو کا فطرتی طریقے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے گلے کے تھروٹ کی طرف کوئی انفیکشن گئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ ناک ہے۔ ناک میں آپ
انگلی پھیر کے اس کو خلال کرتے ہیں، 3 دفعہ خلال کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت آپ کے لیے کمپلیٹ اس کی پریونشن ہے۔ اسی طرح اس کے بعد منہ، ناک، اور اس کے بعد پھر آپ نے منہ دھونا ہے۔ منہ میں آنکھیں بھی آ جاتی ہیں اور اس کو بھی آپ نے 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے، اور پیشانی سے لے کے آپ نے گردن کے نچلے حصے تک دھونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ جو آپ کا موجودہ طب کہہ رہی ہے کہ ناک، آنکھ اور گلے سے یہ داخل ہوتا ہے، وہ آپ کے وضو نے اس کو 3 دفعہ کرنے کے نتیجے میں بالکل ایلیمنیٹ کر دیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے آپ کے کانوں میں مسح کرنا اور گردن کے پیچھے مسح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کمپلیٹ میرے نزدیک کرونا کی پریونشن ہے۔ یہ اس کے بعد اب آپ کی آ جاتی ہے نماز۔ نماز کی آپ پوری ایکسرسائز دیکھیں، یہ فل باڈی ایکسرسائز ہے۔ کرونا کے بارے میں 2 چیزیں ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایلڈرلی ایج لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ابو 50 ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اس کے شکار ہونے کا ان کا خدشہ اور اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کہ یہ نماز ہے، اگر ایک آدمی اس نماز کو اس کے پورے پروٹوکولز کے ساتھ ادا کرے تو اس کی جسم کے سارے حصوں میں بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، آکسیجن کا تناسب بدن میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دیکھیں آپ اس میں جو میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ویسے بھی آدمی کو چاہیے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی قبولیت کی مدارج کیا ہے۔ پہلا شکل تو یہ ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں طاری ہو سکتی تو دوسری یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اب کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی معمولی سا انسپیکٹر ہوتا ہے یا کوئی تحصیلدار ہوتا ہے یا کوئی بھی سرکاری افسر ہوتا ہے، تو ہم اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بال بناتے ہیں، اپنے کالر ٹھیک کرتے ہیں، حلیہ صحیح کر کے، اور پورے جس طرح عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے حضور حاضری ہے کہ جس سے بڑا منصف ہی کوئی نہیں ہے، جس سے بڑی عدالت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم جا کے اس طرح کریں جس طرح کہ ہم کسی نعوذ باللہ کسی ملازم کے پاس جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی ادب، آداب اور محبت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر آپ نماز کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، ٹھہر کے آرام سے، اور اس طرح ہو کہ آپ کی آواز نہ اتنی اونچی ہو کہ ساتھ والے کو سنائی دے، لیکن آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں اور ہر لفظ کو صاف صاف آرام سے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ رکوع لمبے کریں، سجدے لمبے کریں، اور پوری جس طرح شرع نے ہمیں بتایا ہے اس حساب سے اس کو نماز کو ادا کریں۔ تو انشاءاللہ عزیز میری زندگی کا طبی تجربہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اچھا وضو کرتے ہیں اور صحیح نماز پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ اس سے بھی نہیں بلکہ بہت ساری دیگر بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ دن میں 5 دفعہ ایک آدمی اگر صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو الحمدللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا فضل و کرم بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ اس بیماری سے بچا رہے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب ہے اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کے لیے وہی بات پھر آ جاتی ہے جو جدید تحقیق نے ثابت کی ہے کہ آپ نے آئسولیشن کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آئسولیشن کے لیے آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے، یعنی یہ ہے کہ آپ کا ایک کمرہ ہو، وہاں پہ آپ رہیں گے، آپ کے برتن، کھانے پینے کا سامان، تمام چیزیں جو ہیں وہ باقی گھر والوں سے علیحدہ ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی اس میں آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو اس کا پریسکرائبڈ پیریڈ ہے جو جدید طب نے بتایا ہے آلموسٹ 14 days ہے، وہ آپ آئسولیشن کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک عمل آگے اور آ جاتا ہے کہ اس دوران ہم اس کے لیے کون کون سی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی ادویات جس کو کہ ہماری طب میں دوائی غذائی کہتے ہیں یا غذائے دوائی کہتے ہیں، وہ کون کون سی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت آسان چیزیں ہیں، بہت صاف چیزیں ہیں۔
اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کورونا کا یہ بات سمجھ لے کہ اس میں آپ کی امیونائزیشن ڈیولپ ہونی ہے، یعنی مرض کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت، اور اس کے لیے آپ کو لازماً ایسی غذائیں چاہیے جن کے اندر آکسیجن کی مقدار زیادہ ہو، جن کے اندر حرارے بھی زیادہ ہوں، اور جو زود ہضم بھی ہوں۔ جو غذا ہے وہ اس میں طب جدید تو کہتی ہے، وہ بھی لیکوڈز پہ ہی آتی ہے، ہم بھی سرید پہ آتے ہیں۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید شوربے کو کہتے ہیں، اور سب سے اچھا سرید جو ہے وہ بکرے کی گردن کا شوربہ ہے۔ یہ شوربہ جو ہے اس کے اندر تغذیہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حرارے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے بدن میں قوت مدافعت کو بڑھانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری طب میں اس کو گرم تار معتدل مزاج کہتے ہیں۔ آپ کے بدن میں دو چیزیں ہر وقت پوری ہونی چاہیے، جس میں سب سے پہلے چیز ہے رطوبت، اور اس کے بعد ہے حرارت۔ اگر پہلے حرارت پیدا ہو جائے گی تو پھر رطوبت کم ہو جائے گی، لہٰذا کوشش کریں کہ ایسی جید القیموس زود ہضم مقوی غذائیں آپ کی ہوں جن کے اندر رطوبت اور حرارت کا ایک امتزاج اچھے طریقے سے موجود ہو۔ اب اس میں جو غذائیں ہیں، ایک تو میں نے آپ کو سرید بتا دیا ہے، شوربہ۔ اس کے علاوہ جو شوربہ ہے ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ اس کے بنانے میں ہم نے ایسے مسالے جو کہ عام ہمارے باورچی خانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ اس میں جو سب سے سر فہرست چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس ہلدی، جس کو ٹرمیرک کہتے ہیں۔ ہلدی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کے لیے بھیجا ہے۔ میرا 40 سال کا جو طبی تجربہ ہے، میں اس میں ہلدی کو ریگولیٹر کہتا ہوں۔ ریگولیٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہماری دیگر ادویات ہیں ان کے کچھ مخصوص مزاج ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس لونگ ہے تو بدن میں جب حرارت کی کمی ہوتی ہے یا سردی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم لونگ دیتے ہیں، کیونکہ لونگ جو ہوتا ہے وہ ایک دم بدن میں حرارت پیدا کر کے آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو اسٹیرائڈز ہیں، ہمارا جو اسٹیرائڈ ہے وہ لونگ ہے، کیونکہ لونگ انتہائی قوی اثر رکھتا ہے اور انتہائی سرعت سے اثر کرتا ہے۔ اب یہ جو ہلدی ہے یہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو قدرت نے اس کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ ہے کہ بدن کے اندر جا کے یہ خود اسیس کرتی ہے کہ اس وقت بدن کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہلدی جو ہے یہ اگر بدن میں حرارت کم ہو تو یہ حرارت کو طبعی طور پر پورا کرتی ہے، اور اگر بدن کے اندر حرارت زیادہ ہو تو اپنی تحلیل کی قوت سے وہاں سے ورم سوجن کو، بخار کو ختم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہلدی خالص لے کے آپ اس کو پیسیں، خود ثابت ہلدی لے کے پیس کے 10 گرام ہلدی، جس کو ایک ہم چائے کا چمچ کہتے ہیں، یہ ہم تجویز کرتے ہیں کہ کووڈ کا مریض ہو یا ویسے بھی کوئی آدمی ایلڈرلی ایجڈ ہو یا آرتھرائٹس کا ہو یا اس طرح کی جس کو دیگر اور امراض صدر بھی لاحق ہو، ایون یورک ایسڈ کا زیادتی ہو، وہ ہلدی کو 10 گرام روٹین میں استعمال کرے، چاہے ایک دفعہ لے چاہے دن میں 3-4 دفعہ لے، ایک چمچہ ہلدی کا۔ تو آپ اپنی غذا میں جو سرید کی میں نے آپ کو تجویز پیش کی ہے اس میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں، یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے جس کو ہم دار چینی کہتے ہیں۔ عام چیز ہے، گھر کے کھانوں کا مسالہ ہے، یہ انتہائی شاندار چیز ہے۔ یہ بھی بدن کے اندر جا کے انتہائی لطیف حرارت پیدا کر کے آپ کو اینٹی سیپٹک بھی کرتی ہے اور آپ کے اندر قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو ہلدی اور دار چینی دو چیزیں ہیں جن کو آپ اگر استعمال کر لیں سالن کے اندر، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ نے سری نفوذ لینا ہے تو پھر دار چینی، اور تھوڑی سی دار چینی ہو، 2 یا 3 پیس دار چینی کی میں آپ کو تجویز دوں گا، اس کو دم کریں، دم دیں۔ دم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو خالی ابالیں گے کسی ایسے برتن کے جس کے اوپر ڈھکنا ہو، جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے تو اس کو اتار لیں، اتار کے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈال کے اور اس سے اوپر سے اس کو ڈھکنا دے دیں۔ وہ ڈھکنا جو ہے اس کے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ پڑا رہے تاکہ اس کے جو جوہر لطیف ہیں وہ اس پانی کے اندر آ جائیں۔
ورنہ اگر ہم اس کو پانی کے اوپر رکھ کے ابالتے ہیں تو اس کا کچھ اچھے اثرات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو وہ قہوہ جو ہے وہ آپ دن میں 2 یا 3 دفعہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیں تو اس کے آپ کے لیے کووڈ سے بچنا بڑا مفید ہو جائے گا. اور عام چیزوں میں آپ کے لیے کیا ہے، آپ ناک کو صاف رکھیں، گلے کو صاف رکھیں. گلے کو صاف رکھنے کے لیے ایک عام سی چیز ہماری ملتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں املتاس. املتاس ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر لمبی لمبی پھلیاں لگتی ہیں. اس کو جب ہم توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے گول کالے پیسے برآمد ہوتے ہیں جو کہ لیس والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لے کے 1 پیسہ دن میں رکھیں اور دن میں 2 سے 3 دفعہ، الحمدللہ آپ کے گلے کے لیے یہ بہت مفید ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اور باقی اللہ سے دعا ہے کہ اس آزمائش سے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے. باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رابطہ رہے گا، اور جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہماری کاوش ہے، اس میں آپ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. لیکن کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں ان کے بغیر کسی زائد اضافی اخراجات کے ان کو ایک ایسا رستہ بتا دیا جائے جو کہ اس دنیا میں بھی ان کے کام آئے اور آئندہ بھی ان کا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ و السلام.